السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انعام کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی 2 سلائیڈ ہے۔ پہلی سلائیڈ کا یہ دوسرا حصہ پیش ہے۔ اس میں 3 ضمنی موضوعات پہ بات کی جائے گی۔ پہلا ہے رحمت الہی۔ رحمت الہی ہے جس سے عذاب پھیر دیا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جس طرح۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رحم اپنے ذمہ لکھ رکھی ہے۔ 12 نمبر آیت بڑی اہم آیت ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے، یہ اسی رحمت سے ہم چل رہے ہیں، وگرنہ ہمارے کرتوت حالات سارا کچھ اس قابل نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہے کہ جس سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان کی پیدائش پرورش اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ مشرکین کو شرک، کفار کو انکار پر ہلاک نہیں کرتا، اور مسلمانوں کو بھی جملہ نافرمانیوں پر عذاب الہی نہیں آتا، بلکہ رزق ملتا رہتا ہے، جس سے یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غصہ پر سبقت لے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جی یہ رحمت اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے آیات کو مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے۔ 65 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی کوئی پرستش کرے نہ کرے، اس کو مانے نہ مانے، سجدہ کرے نہ کرے، کچھ نہ کرے تو اللہ کی کمی نہیں آتی۔ بے نیاز ہے ہر ایک چیز سے، ہر ایک چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ یہی 54 نمبر آیت میں دوبارہ ہے جو 12 نمبر پہ بات آئی تھی، رحمت لازم کی ہے، اور پرہیزگاری تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم رحم ربی کے مستحق بن سکو۔ 155 آرے تو اصل چیز کے رحم ربی کیا ہے؟ جو یہ رحم ربی آخرت میں جو رحم ہونا ہے وہ ہے پرہیزگاری اختیار کرو، تو پھر اللہ کی رحمت سے، کیونکہ جنت اسی طرح ملنی ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا جو اس میں ہے وہ عذابات الہی ہیں۔ پہلی امتوں کو بوجھ نافرمانی، سختی اور تکلیف میں پکڑا گیا۔ 42 نمبر آیت ہے، اور پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ نافرمان قومیں گڑ گڑائیں۔ عذاب سے ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ عذاب الہی مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ اور یہ 144 میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو بغیر خبردار کیے رسول بھیجے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتا ہے، قوم عاد میں، قوم سمود میں، قوم نوح میں، قوم لوط میں، سب میں یہ اللہ نے نبی بھیجے، اور پھر جب نہیں انہوں نے سنا تو پھر عذاب نے سب کو ولیہ میٹ کر دیا، اور اللہ پھر جلد سزا دینے والا ہے۔ آسمان اور زمین کسی کی طرف سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ ہر طرف سے عذاب آ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں جس طرف سے عذاب نہ آ سکے۔ اللہ پوری طرح اس چیز پہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی ہے جی فرقہ بندی اور آپس کی لڑائی کا بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 3 قسم کے عذابات کی بات ہوئی ہے۔ پہلا ہے عذاب سماوی، جو آسمان سے عذاب آتے ہیں، اس میں طوفان باد و برا ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، آندھی ہے، پتھروں کی بارش ہے۔ دوسرے عذاب عرضی، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، زمین کا دھنس جانا ہے، اس طرح کی جو زمین سے آتے ہیں، یہ حادثات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں۔ تیسرا جی متفرق، وہ ہے فرقہ بازی، سیاسی، قبائلی، یہ تینوں عذاب، اور پھر یہ جو اسلام میں فرقہ بندی ہے، تینوں عذاب اگلی امتوں پر آتے رہے ہیں۔ اور ہمارا جو پہلی مسئلہ ہے یہ اسی عذاب میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں۔ آج کے حالات دیکھ لیں، ہر کوئی ہر کسی سے ہر بات پہ لڑ رہا ہے، سیاسی طور پر، باقی طور پر، معاشی طور پر، ہر ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہے۔ دینی طور پر دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے، ہر کوئی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، قرآن و حدیث کے بات کر چھوڑ دے، باقی چیزیں ٹھیک ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ دیتا ہے، تو فرقہ بندی کے عذاب سے بھی بچنا ہے۔ تیسرا جو اس میں ضمنی موضوع آ رہا ہے، یہ عذاب ہوتا کن کو ہے؟ عذاب سے ظالم ہلاک ہوتے ہیں۔ 47 جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ہر غلط چیز ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم ہے۔ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ میں نے خود پر ظلم کیا۔ تو اس لیے ہر غلطی ہر خرابی کریں، اور شرک ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر جو ٹرانے نافرمانی کرنے والے کو عذاب ہوگا 49 نمبر میں، جو نہیں بات مانتے۔ اب اذان ہو رہی ہے نہیں اٹھا بندہ، تو یہ کیا نافرمانی نہیں کر رہا؟ یہ اللہ کا حکم نہیں جھٹلا رہا؟ کس کو نہیں پتا جھوٹ نہیں بولنا، کس کو نہیں پتا فراڈ نہیں کرنا، کس کو رشوت نہ، کس چیز کا نہیں پتا کس بندے کو؟ جو نہیں مانتا جھٹلا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر عذاب کا زہر مستحق بننا ہے اس نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مکار لوگوں کو ذلت والا سخت عذاب دے گا۔ 124 میں اللہ تعالیٰ بے ایمان لوگوں کو عذاب دے گا۔ 125 میں اب یہ اگر ایمان ہو تو کیوں نہیں کرے گا؟ اب یہ اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتے اذان سن کر، تو ایمان نہیں ہے۔ جھوٹ پتہ ہونے کے باوجود بولتے ہیں، پر ایمان نہیں ہے۔ اور جو ایمان بندے کو مسجد نہیں لے جا سکتا نماز کے لیے، جھوٹ سے نہیں روک سکتا، خرابی ہر قسم کی جملہ خرابی سے نہیں روک سکتا، وہ ایمان بندے کو جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ اب اندازہ لگائیں جو گاڑی چوک تک نہیں جاتی، دھکا لگانا پڑتا ہے، وہ فٹیچر ہی ہے، وہ نتھیا گلی چلی جائے گی۔ وہ جو ایمان مسجد تک نہیں لے جا سکتا، خرابی سے نہیں روکتا، جھوٹ سے روکتا، وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ بڑی کلیئر بات سمجھ لیں۔ انسان کا ظاہر باطن کمائی سب اعمال اللہ جانتا ہے۔ اللہ مشرکین کو ان کے جھوٹ کی بدولت سخت سزا دے گا۔ نصیحت الہی بھولنے پر انسان کے لیے دنیا فراہ کر دی ہے۔ تو بڑی سخت آیت ہے، 44 نمبر آیت ہے، اس کو خود بھی دیکھیں۔ اسی میں انسان دنیا کی فراوانی پر خوش ہو جاتا ہے، توبہ معافی کی صلاح ضرورت محسوس نہیں کرتا، اسی مستی میں پھر اچانک پکڑا جاتا ہے عذاب کے اندر۔
ان آیات میں اللہ نے اپنا قانون مواخذہ بیان کیا ہے۔ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اس پر ہلکے ہلکے عذاب مثل قحط، خشک سالی، وبا وغیرہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ عذاب تنبیہ ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، اس کے حضور توبہ کریں، عاجزی کریں۔ جب قوم متنبہ نہیں ہوتی تو یہ سختی دور کر دی جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اور قوم توبہ نہیں کرتی اور نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتی جاتی ہے۔ پھر عیش و عشرت کی فراوانی ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں لوگ اس میں مگن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری بڑی تہذیب ترقی کر رہی ہے، ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ یہ عذاب ہے۔ جب بندہ خرابی میں ہوتا ہے، اس مصیبت میں ہوتا ہے تو توبہ تائب کی طرف آتا ہے۔ جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، توبہ بھی طلب ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری قسم کا عذاب ہے۔ پھر اللہ اس کو صفحہ خستی سے مٹا کے عذاب قصہ پارینہ بنا دیتا ہے۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ آیت کو 44 کو ضرور دیکھیے گا۔ اور عذاب الہی مجرم وہاں سے ٹالا نہیں جاتا۔ 147 میں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔